السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل. میری امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم لے کر آئے ہیں ایک نئی ویڈیو جس میں ہم ایک ویور کا کویشچن آنسر کریں گے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. لیٹس جمپ رائٹ انٹو دیٹ, بٹ بفور آئی ڈو دیٹ پلیز آئی نیڈ سم ہیلپ فرام یو. چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیجیے. ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے اور اپنے سوالات کامنٹس میں ضرور لکھیں. اس سے میری ہیلپ ہوتی ہے, میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے, سو آئی کین کیپ برنگنگ نیو ویڈیوز فار یو. نئی ویڈیوز بنانے کے لیے مجھے بھی کوئی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے, رائٹ؟ چلیں شروع کرتے ہیں. آلرائٹ, نگاہ اسحاق نے مجھے انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ کے اوپر کامنٹ کیا تھا, کائنڈلی میک اے ویڈیو آن ہاؤ ٹو اسٹاپ مسنگ ہم. اپنے ایکس کے بارے میں بات کریے. اینڈ آئیڈیلائزنگ ہم آفٹر بریک اپ. آئی مس ہم بیکاز وین ایور آئی یوز ٹو ٹیک فوٹوز آئی یوز ٹو سینڈ ہم اینڈ ہی یوز ٹو ایڈمائر می. کیسے میں اپنے ایکس کو بھلاؤں یا پھر اس کو آئیڈیلائز کرنا بند کر دوں. آئیڈیلائز کے بارے میں ورڈ پہ ہم فوکس کر کے آج بات کریں گے. میں اسے یاد کرتی ہوں کہ جب بھی میں اپنی فوٹوز لیتی ہوں تو وہ مجھے کمپلیمنٹ کرتا تھا. بٹ ناؤ وین آئی کیپچر مائی فوٹوز مائی ہارٹ وانٹس ٹو شو ہم اینڈ گیٹ ایڈمائرنگ کمپلیمنٹس فرام ہم. اب جب میں فوٹوز لیتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنی فوٹوز اس کو دکھاؤں اور اس سے کمپلیمنٹس لوں. سو بیکاز آف دس آئی ایم اسٹک ٹو سم ایکسٹینٹ. میں اسٹک ہو چکی ہوں اس چیز کے اندر. آئی فیل سیڈ, میں مایوس ہوں. سم ٹائمز آئی ان بلاک ہم. کبھی کبھی میں اس کو ان بلاک کر دیتی ہوں. اور کبھی کبھی مائی اسٹیٹس ٹو ہم آن واٹس ایپ, آئی شو مائی اسٹیٹس ٹو ہم آن واٹس ایپ اینڈ دین ہی ڈونٹ رپلائی آن مائی اسٹوری اینڈ آئی مس ہم. سو نگاہ اسحاق, تھینک یو, آپ نے یہ سوال پوچھا. میں نے اس کامنٹ کے جواب میں ان کو لکھا تھا کہ آپ نے میری ساری جو بریک اپ کے اوپر ویڈیوز ہیں جو میں نے یوٹیوب پہ لگائی ہیں اینڈ پروسیسنگ گریف آف دا بریک اپ, کیا آپ نے وہ دیکھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہیں, بالکل وہ میرے لیے بہت ہیلپ فل ہیں. لیکن مجھے خاص طور پہ یہ بتائیں کہ میں اس ایکس کو آئیڈیلائز کرنا کیسے ختم کروں. تو لیٹس جمپ رائٹ انٹو دس. ہم فوکس کرتے ہیں ورڈ آئیڈیلائز کے اوپر. دیکھیں, آئیڈیلائز ورڈ کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مراد ہے کہ ریگارڈنگ سم تھنگ ایز پرفیکٹ اور انریلسٹک. تو دیکھیں, کہا کہ کسی چیز کو ایک ایسی پیڈسٹرل پہ, اونچی جگہ پہ اپنے ذہن میں ایک انسان کو بٹھا دینا جو کہ پرفیکٹ ہو. اور دنیا میں کوئی بھی چیز, جو بلیورز ہیں وہ جانتے ہیں سوائے خدا کی, اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, رائٹ؟ کوئی چیز کے اندر مکمل 100% پرفیکشن نہیں ہوتی, فلاز ہوتے ہیں. لیکن آئیڈیلائز کرنے سے مراد ہے ہم نے اس اپنے جو ہمارا ایکس بوائے فرینڈ تھا, پارٹنر تھا, ہسبینڈ تھا یا لڑکی تھی, جو بھی تھی, اس کو ہم نے اتنا زیادہ اپنے ذہن میں اونچی جگہ دے دی کہ ہم نے ان کو آئیڈیلائز کر دیا. اور اس کو ہم نے ایسی جگہ دے دی جو انریلسٹک ہے اور پرفیکٹ ہے, جو کہ حقیقت سے ہٹ کر ہے. تو یعنی وہ غیر حقیقی, وہ ایک فینٹیسی بن گئی نا, وہ میرے خیالات کا ایک خیال ہو گیا جس میں جانے کا مجھے مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ ایک فینٹیسی ہے, وہ انریل ہے, وہ میری حقیقت سے دور ہے, اور میں بار بار اس فینٹیسی میں جاتی ہوں اور ان کو یاد کرتی ہوں. چلیں اس کو ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں. نمبر 1 میں نے یہاں پہ بنایا, سب سے پہلے کسی کو آئیڈیلائز کرنا. جو ایکس آپ کا چلا گیا, جو آپ کے ساتھ نہیں ہے, اس کو بار بار یاد کر کے سوچنا وہ میرے لیے پرفیکٹ چیز تھی, وہ آئیڈیل چیز تھی. اس میں ایک سوچ میں خلل آ رہا ہے, جو ہم نے بات کی تھی نا, کوگنیٹو بائس ہے. وہ کیسے ہے؟ جب ایسے ہوتا ہے تو آپ بیسکلی بھول گئے کہ جب آپ ان کے ساتھ تھے تو ہر چیز پرفیکٹ نہیں تھی. آپ نے صرف جو ہائی مومنٹس تھے, پازیٹیو مومنٹس, ان کو یاد رکھا, اور جو لو مومنٹس تھے, جو ان کی کمیاں تھیں, جب انہوں نے آپ کا دل دکھایا یا وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں پیش آئے یا کوئی غلطی کی, اس کو آپ نے بھلا دیا. سو آپ نے ایک کیا کیا, آپ نے ایک فلٹر لگا کے, آپ نے صرف فلٹر کے تھرو جو اچھی چیزیں تھیں ان کو دیکھی, جو بری تھی ان کو بھلا دیا, اور پھر اپنی میموری میں آپ اچھی چیز کو یاد کرتے رہے, ریپیٹ کرتے رہے, جو آپ کو سٹک رکھ رہی ہے. اور میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو پوری زندگی گزار دیتے ہیں اپنے ایکس کو آئیڈیلائز کرتے, کبھی اپنی جو ایکچوئل پارٹنر یا میل اور فیمیل آپ کے سامنے آتے ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, اپنی زندگی میں آگے بڑھ نہیں پاتے, سوچ نہیں پاتے. وہ ایک عشق کا جو آئیڈیل عشق آپ نے بنائی بھی تھی پکچر اپنے ذہن میں, جو مکمل طور پہ غیر حقیقی ہوتی ہے, کیونکہ ہر انسان میں فلاز ہوتے ہیں, ہر رشتے میں اونچ نیچ ہوتی ہے, ہر رشتے میں تضاد بھی آتے ہیں. اور لیکن ہم نے سوچ لیا کہ وہ جو میری ایکس تھی نا, وہ جو ایکس تھا وہ پرفیکٹ تھا, اور وہ جب ہم نے کر لیا تو وہ ایک دماغی خلل بن گیا, وہ سوچ میں ایک خلل آ گیا, ایک کوگنیٹیو ڈسٹورشن آ گئی, اور پھر ہم کبھی بھی اس میں سے نکل نہیں پاتے جب تک ہم اپنے آپ کو یاد نہیں دلاتے کہ یہ ایک میری سوچ میں خلل ہے, یہ انریلسٹک اور بائس ہے, میں نے صرف ہائیز کو دیکھا, میں نے لوز کو دیکھا بھی نہیں. سو یہ بہت ضروری ہے. پھر یاد کرنا, اٹس انریلسٹک, اٹس ناٹ پاسبل, میں نے فینٹیسی کریٹ کر لی. نمبر 2,
دیر از اے ریزن، کوئی وجہ ہے کہ وہ رشتہ ختم ہوا. اس رشتے کے ختم ہونے کی کوئی وجہ تھی. اگر وہ آئیڈیل تھا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ انسان آپ کے لیے آئیڈیل ہے، آئیڈیل سے تو مراد ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو فٹ کرے گا، آپ کی فیملی لائف کے لیے بھی، آپ کے ماں باپ کے لیے بھی، آپ کے فائنینسز کے لیے بھی، آپ کی ایموشنل نیڈس کے لیے بھی، آپ کی سیکشول اور فزیکل نیڈس کے لیے بھی، آپ کو خوش بھی رکھیں گے، آپ کو کمپلیٹ بھی فیل کراتے ہیں. لیکن اگر یہ نہیں تھے تو پھر اینڈ کیوں ہوا؟ سو آئی وانٹ یو ٹو تھنک اباؤٹ، میں چاہتی ہوں کہ آپ سوچیں اس بارے میں، وہ رشتہ ختم کیوں ہوا؟ کوئی وجہ تھی. اور اگر وہ وجہ آپ نے قبول ابھی تک نہیں کی تو ٹھیک ہے، پھر آپ جائیں دوبارہ سے ٹرائی ٹو ہیو اے ریلیشن شپ ود دیم. پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ وجہ کافی نہیں تھی ختم ہونے کے لیے تو پھر جا کے کوشش کر لیں، پھر آپ اس رشتے کو دوبارہ سے جگانے کی کوشش کر لیں. لیکن کوئی نہ کوئی وجوہات تھی، میں یہ ایڈوائز نہیں کروں گی، کیونکہ رشتہ ختم ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور اس وجہ کو یاد رکھنا ضروری ہے. اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے جو کوگنیٹو خلل آ رہا ہے، تھنکنگ میں خلل، اس کو ری انفورس کرے گی، آپ کو ہیلپ کرے گی کہ دیر از اے ریزن وائی دس اینڈیڈ. کسی وجہ کی، کسی چیز کی وجہ سے وہ رشتہ ختم ہوا تھا. وہ ختم ہوا تھا یعنی وہ آئیڈیل نہیں تھا میرے لیے، وہ میری زندگی کے ہر پہلو میں فٹ نہیں ہوتا تھا. مگر میں نے ایک فلٹر لگا لیا اور میں سوچتی ہوں وہ پرفیکٹ ہر لحاظ سے. بٹ نو، یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک. پرفیکشنزم چھوڑ کے ہمیں حقیقت میں آنا ہے کہ کیا وہ واقعی آپ کے لیے آئیڈیل تھا. اگر ہوتا تو پھر وہ آپ کے ساتھ ہوتے، ابھی شادی ہو چکی ہوتی، جو بھی آپ کی زندگی کے گولز ہیں وہ پورے ہو چکے ہوتے. بٹ نو، اٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. سو ہم ایک فینٹیسی میں رہ رہے ہیں، کوگنیٹو ڈسٹورشن کے ساتھ رہ رہے ہیں. ہم بھول رہے ہیں کچھ چیزوں کو جو اس اسٹوری کی بہت امپورٹنٹ پیسز ہیں، ہم نے ان کو بھلا دیا، یا پھر ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی کہ نہیں وہ تو ہوا ہی نہیں تھا، دے ور جسٹ پرفیکٹ. یہ ایک فینٹیسی ہے، کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے، یہ ریالٹی سے اسکیپزم ہے، جو تھرڈ پوائنٹ پہ مجھے لے آتا ہے. یہ ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں، یقینی طور پہ غور کیجیے گا، کوئی نہ کوئی چیز ہے جس سے آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں، آپ اسکیپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں یا تو آپ کو خود اعتمادی نہیں ہے، خود پہ پورا بھروسہ نہیں ہے، اور آپ کو کسی اور کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو کمپلیٹ کرے. اس پہ میں ویڈیو بنا چکی ہوں، کو ڈپینڈنسی کے اوپر، ٹاکسک لو کے اوپر، لو ایڈکشن کے اوپر میں بنا چکی ہوں ویڈیو، جس میں یہ تھا کہ لو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھے آ کے کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، جو پارٹنرشپ ہوتی ہے وہ دو مکمل انسان قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، مگر کمپلیٹ نہیں کرتے، مکمل نہیں کرتے. تو کہیں تو آپ اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں، اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں، اور آپ اسکیپ ڈھونڈ رہی ہیں، یعنی کہ مجھے کہیں سے بھاگنے کا طریقہ ہے، اور وہ ہے فینٹیسی. وہ ہم نے خیالات میں چلے جانا کہ وہ پرفیکٹ ہے میرے لیے. یہ ایک قسم کا ایک اسکیپ ہے، بھاگ رہے ہیں ہم، ریالٹی سے آنکھیں بند کر رہے ہیں، اور جو حال میں چیز ہونے والی ہے اس پہ غور نہیں کر رہے. اور وہ کیا ہے؟ لیٹس کم ٹو دا لاسٹ اینڈ دا فائنل اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. جو فائنل امپورٹنٹ ہے وہ ہے سیلف. ہم نے سیلف ابینڈنمنٹ کر دیا، خود کو چھوڑ دیا. جیسے آپ کے اپنے ٹیکسٹ کے اندر یہ ہنٹس موجود ہیں کہ آپ کو بہت ایک ارج ہے کہ وہ میری تعریف کرے. تعریف تو آپ نے خود کرنی ہے اپنی. سیلف کمپیشن اور خود میں کمپلیٹ مکمل فیل کریں گے تو آپ کو ایک ہیلدی لائف پارٹنر ملے گا. اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہمیں پارٹنر اس لیے چاہیے کہ وہ آ کے میری تعریف کرے اور مجھے خوش کرائے اور پھر میں اپنے بارے میں اچھا فیل کروں گی، ورنہ تو مجھے لگتا ہے، میں شیشہ دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے میں اچھی نہیں ہوں، میں تصویر دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں پیاری نہیں ہوں، لیکن مجھے تعریف کرنے والا ہسبینڈ چاہیے. نہیں، جب تک ہم یہ آس لگا کے بیٹھے رہیں گے کہ مجھے میرا پارٹنر کمپلیٹ خوبصورت فیل کرائے گا تو میں خوبصورت فیل کروں گی، دیٹ اٹ سیلف از لیکنگ. وہیں پہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے. آپ نے خود کو ایکسیپٹ کرنا ہے. سیلف ایکسیپٹنس پہ بھی میری ویڈیوز ہیں. خود کو خوبصورت آپ نے ماننا ہے، اپنے ہر فیچر، ٹیڑھے میڑھے ناک نوک کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اس پہ بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں. سیلف ایکسیپٹنس، کمپلیٹ سیلف ایکسیپٹنس، سیلف کمپیشن، اور پھر اپنے آپ کو اپنے اندر انویسٹ کرنا ہے. اپنے اندر ایسے انویسٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ بہت قیمتی چیز ہیں. اور ہم کیسے کرتے ہیں انویسٹ اپنے اندر؟ ہم نئی ہابیز ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنی صحت، اپنے جسم اور اپنے برین کا خیال رکھتے ہیں، تھیراپی پہ جاتے ہیں، ہم اپنی ہیلنگ پہ کام کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ٹراما رسپانس ہو کہ آپ کو بچپن میں زیادہ پیار نہیں ملا اور آپ کو یہ نہیں آتا کہ میں خود کو کیسے پیار دوں، خود کو کمپیشن کیسے دوں. تو ہیلنگ تھیراپی پہ جانا ہے، اپنے آپ میں ہابیز ڈھونڈیں، اپنے آپ کو ڈفرینٹ لائٹ میں دیکھیں، اپنے لیے ڈفرینٹ گولز بنائیں. جب ان کو اچیو کریں گے آپ کو اپنے بارے میں اچھا فیل ہوگا. اینڈ وین یو فیل ہول، دا کی از یو ہیو ٹو فیل ہول. مطلب ہمیں کمپلیٹ، مکمل اپنا آپ فیل ہونا چاہیے وداؤٹ دا پارٹنر. پارٹنر کے بغیر بھی ہمیں لگے کہ ہم مکمل ہیں، کمپلیٹ ہیں، لیکن میرا پارٹنر جو ہے وہ میری زندگی کو بہتر بناتا ہے.
اینڈ دیٹ از دا گول آف اے ریلیشنشپ. اگر ہم ایکس کو اس لیے آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ وہ میری تعریف کرتے تھے, مجھے مکمل فیل کراتے تھے, تو پھر تو مسئلہ یہاں پہ آ گیا, جس پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. خود کی ہیلنگ, خود کی ہابیز, خود پہ انویسٹ کرنا, خود کو ایکسیپٹ کرنا, خود کو مکمل طریقے سے ایکسیپٹ کرنا, اور پھر خود کو ہول سمجھنا. یہ نہ ہو کہ میری زندگی ختم ہو گئی. اگر آپ ہول نہیں فیل کرتے دین یو آر کو ڈیپینڈنٹ, اور اس پہ میں ویڈیو بنا چکی ہوں. کو ڈیپینڈنسی ہے ایک انہیلدی ریلیشن شپ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے کے بغیر میری زندگی ختم ہو گئی, یا میرا وجود کافی نہیں ہے ان کے بغیر, اینڈ دیٹ از انہیلدی اٹیچمنٹ. وہ آپ کو مل بھی جائیں گے نا ایکس, تو آپ کا ریلیشن شپ رشتہ اچھا نہیں رہے گا, کیونکہ آپ خود میں لیکنگ فیل کر رہے ہیں. سو دا لاسٹ پوائنٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. سو میری چھوٹی سی رائے ہوگی, اٹس اوکے, سوری دیر از ون مور پوائنٹ آئی فارگاٹ ٹو ایڈ. نمبر 5, گریف. کچھ تو ایک دوسرے کو یاد کرنا, ان کی یاد آنا گریف کا پروسیس بھی ہے. جیسے کہتے ہیں صدمہ, کسی کے چلے جانے کا صدمہ, جب کوئی فوت ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے بریک اپ کا بھی گریف کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ ان کو یاد کر سکتی ہیں, آئی گیٹ دیٹ, اینڈ وقت کے ساتھ وہ یاد کم ہوتی جاتی ہے, اس کی شدت کم ہوتی جاتی ہے, مگر وہی گریف کمپلیکیٹ ہو جائے گا اگر آپ نے یہاں پہ کام نہیں کیا. سو بات ساری وہیں پہ آ جاتی ہے, خود کے اوپر, خود کے ساتھ شفقت, خود کے ساتھ کمپیشن, خود کا مکمل ایکسیپٹنس, اپنے باطن اور ظاہر دونوں کو, اپنے ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں کو ایکسیپٹ کرنا, اپنے آپ کی ہیلنگ پہ کام کرنا, اپنے گولز بنانا, خود میں انویسٹ کرنا, تاکہ آپ اپنے بارے میں جب بہت اچھا محسوس کریں گے نا, تو بہت اچھا لائف پارٹنر آپ کو ضرور ملے گا. لیکن جب ہم خود ہی کمی فیل کرتے رہتے ہیں, خود میں ہم انکمپلیٹ فیل کرتے ہیں, تو پھر ہمیں اچھے پارٹنرز نہیں ملتے. اور یہ جو ایکس جس کو آپ آئیڈیلائز کر رہی ہیں, یہ یقینی طور پہ ایک ان ریئلسٹک آپ کی فینٹیسی ہے. اس سے ہمیں ریالٹی میں آنا ہے, ریالٹی کو اسکیپ نہیں کرنا, خود سے سیلف پہ کام کرنا ہے. میری امید ہے اس سے کچھ آپ کو ہیلپ ملی ہوگی. یہ ویڈیو ان سب دوستوں سے شیئر کریں جو آپ کے خیال میں ابھی تک کسی ایکس پہ اسٹک ہیں. کامنٹس میں اپنے نئے سوالات مجھے ضرور بتائیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.